جناب شریف فواد حسین صاحب منسٹر فار ٹیکنالوجی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، جناب شریف فیصل فرید صاحب، سالٹ رینج کے میرے عظیم لیڈران، محنت کش ساتھیوں، معززین شہر، حاضرین مجلس، سب کو السلام علیکم۔ چونکہ ٹائم کا ابھی آپ کے سامنے نگارہ ہو چکا ہے، مختصراً میں چونکہ آج قیادت بھی بیٹھی ہے اور آپ اہل متعلقہ لوگ بیٹھے ہیں کہ جو ڈنڈوت سیمنٹ سے متعلق کچھ جاننا چاہتے ہیں، تو میں مختصراً کوشش کرتا ہوں کہ اپنے معاملات جو ہے وہ آپ تک پہنچا سکوں۔ میں سب سے پہلے اپنی طرف سے، اپنے محنت کشوں کی طرف سے، ڈنڈوت سیمنٹ کے محنت کشوں کی طرف سے، ان مظلوموں کی طرف سے ملک خالد اور تمام سی بی اے کے عہدیداران کو اس حلف وفاداری کی تقریب پہ مبارکباد پیش کرنے آیا ہوں، اور اپنے مزدوروں کا یہ پیغام لے کر کے آیا ہوں کہ پی ایف ڈی سی کے لوگوں، اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح مزید خوشحالیاں اور ترقیاں نصیب کرے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے تعاون کے ساتھ، ہم مشترکہ اس جد و جہد کے ساتھ، موجودہ جو ڈنڈوت سیمنٹ کے محنت کشوں کے ساتھ جو استحصال ہو رہا ہے، جو ظلم و بربریت ہو رہی ہے، جو کہ پچھلے 10 ماہ سے ڈنڈوت سیمنٹ کے محنت کشوں کو فاقہ کشی پہ مجبور کر دیا گیا ہے، اس کے لیے آپ کا ساتھ جو آپ دے رہے ہیں، اس کے لیے ہم آپ کے مشکور ہیں۔ میرے ساتھیوں، 10 مہینے ہو گئے ہیں، ڈنڈوت سیمنٹ کی انتظامیہ نے ڈنڈوت سیمنٹ کے 50% ورکرز کو ریٹرنچ کر دیا۔ سب سے پہلے 50% لوگوں کو فارغ کر دیا نوکریوں سے، اور اس کے بعد لیبر کوڈ کے اندر جا کر کے درخواست دی بقایا 50% کے لیے کہ ان کو ٹرمینیٹ کیا جائے، اور ادارے کے کلوجر کے لیے، اس کی بندش کے لیے درخواست دے دی۔ تو یوں پورا سسٹم لپیٹ دیا گیا، کارخانہ بند کر دیا گیا، اور لوگوں کو بے روزگار کر دیا گیا۔ یہ کیوں کیا گیا ساتھیوں؟ اس لیے کہ جب یہ پرائیویٹائز ہوئی ڈنڈوت سیمنٹ، تو اس وقت جو معاہدہ ہوا 1992 کا، جو کہ فیکٹری کے ساتھ الٹیمیٹلی ہوا، اس کے اندر یہ شک موجود ہے کہ there shall be no retrenchment, no layoff, termination، نہیں ہوگی چھانٹی، نہیں ہوگی ٹرمینیشن کسی ورکر کی۔ ہاں، اگر کوئی مس کنڈکٹ کی صورت بنی، اگر کسی نے کوئی غلطی کی، تو پھر there shall be a committee constituted by the management and the CBA jointly، کہ مینجمنٹ اور سی بی اے کی جوائنٹ کمیٹی بنے گی جو یہ فیصلہ کرے گی کہ کون حق پہ ہے اور کون صحیح نہیں ہے، اور ان کا فیصلہ جو ہے وہ فائنل ہوگا، حتمی ہوگا۔ میرے دوستو، انتظامیہ نے سب سے پہلے اسی پہ زک لگائی اور 277 آدمیوں کو ریٹرنچ کر دیا، کہ جہاں پہ پہلی ہی معاہدے کا لفظ ہے کہ there shall be no retrenchment، انہوں نے 277 آدمیوں کو ریٹرنچ کر دیا۔ میرے دوستو، اس کے بعد ہم نے پنڈ دادن خان سول عدالت میں اس کے خلاف سٹے لیا، لیکن وہ نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو انہوں نے سٹے دیا کہ آئندہ ہم یہ نہیں کریں گے، جبکہ اس نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ جو 31/10 کو آپ نے ریٹرنچ کیے ہیں ان کو بحال کیا جائے۔ نمبر 2، لیبر کوڈ کے اندر دوستو انہوں نے بقایا کے لیے ٹرمینیشن اور اس کی کلوجر کی درخواست دے دی ہے، جہاں پہ موقف یہ رکھا ہے کہ ماحولیات کی آلودگی کی وجہ سے اس پلانٹ کو ہم نے پی ایم آر کرنی ہے، اس کی مشینری کو ریپلیس کرنا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم تمام جو ہے لوگوں کو فارغ کریں، اپنی مرضی کے کچھ لوگ رکھ کر کے ادارے کو جو ہے وہ دوبارہ اس کی ماڈرنائزیشن کریں، اس کو بہتر کریں۔ یہ وہاں پہ چل رہا ہے دوستو۔ دونوں ایک جو تاریخ وہاں پہ ہے راولپنڈی کے درمیان، لیبر کوڈ کے درمیان، اور وہاں پہ جو ہے گواہیاں شروع ہیں، اور وہاں پہ وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ادارہ، اس کی مشینری ختم ہو چکی ہے، یہ پلانٹ کی پیداوار نہیں دے سکتا۔ ہم وہاں پہ کورٹ کو یہ بتا رہے ہیں کہ سن 2018-19 کے درمیان 8.5 لاکھ ٹن میٹیریل دوستو ڈنڈوت سیمنٹ نے استعمال کیا، اور کاغذوں کے اندر 2 لاکھ ٹن کی ڈسپیچ ہوگی، 2 لاکھ ٹن کی۔ وہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو مشینری کا سارا اپسیٹ ہے۔ تو یہ ہم نے ان سے کہا ہے
کہ بھئی مشینری کا اپسٹ ہے تو اخراجات زیادہ ہو سکتے ہیں، اگر الیکٹریکل انسٹرومنٹ کا معاملہ ہے اخراجات زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ 8.5 لاکھ ٹن پیداوار کے لیے میٹیریل استعمال ہو اور بیچ میں سے 2 لاکھ ٹن میٹیریل نکلے؟ تو میرے دوستو یہ ہمارا حال ہے۔ ہمارا وہ معاہدہ جو 1992 کا تھا، جو 17/4/1993 کو رول آف کورٹ بنا عامر خان سے، جو 1/7/96 کو رول آف کورٹ بنا ہائی کورٹ لاہور سے، جو 1999 کے اندر جون 99 کے اندر جو آربیٹریشن کے اندر جسٹس ریٹائر شفیع الرحمان کی عدالت میں ایوارڈ کی شکل میں جس نے ہماری اس معاہدے کے اوپر اس کو ریٹیفائی کیا، اس کے حق میں دلیلیں دی، اس کو قانون کے مطابق قرار دیا، اس کو ماننے سے انکاری ہے۔ یہ ایک سائڈ پہ اس کو معاہدوں کو ماننے سے انکاری ہے میرے دوستوں، اور دوسری طرف جو ہے وہ اس ادارے کو بند کر کے بیٹھ گئے۔ ہم نے میرے ساتھیوں مختصراً اینڈ کر رہا ہوں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نہتے لوگ ہیں، ہمارے بارے میں تو یہ ہوتا ہے کہ یہ تو جی روٹی نہ منہ پوچھتے، یہ چھوٹی چھوٹی حرکتیں اور یہ چھوٹی چھوٹی ہمارے آپس کے معاملات جو ہے ہمارے طبقے کے اندر یہ بحثیں گردش کرتی ہیں۔ حقائق یہ ہیں کہ اس پچھلے 1 سال کے دوران اور پچھلے 5 سال کا ریکارڈ ہم نے میرے ساتھیوں اللہ کی مہربانی سے، آپ کے تعاون سے، آپ کی دعاؤں سے، علاقہ بھر کے عوام کی دعاؤں سے، ہم نے لاہور ہائی کورٹ کمپنی جج کے سامنے 2017 کا جو ایکٹ ہے، کمپنیز ایکٹ 2017 کی سیکشن 286 کے تحت ہم نے ان کے خلاف مس اپروپریشن اور جو ہے امبیزلمنٹ کیس کیا ہے، جس کے اندر 13 لاکھ ٹن کی امبیزلمنٹ اور فراڈ کا کیس ہے میرے ساتھیوں۔ ہم نے ان کے خلاف یہ ہائی کورٹ کے اندر دائر کر دیا ہے جس کی 16 تاریخ ہے۔ میرے ساتھیوں اب وقت ہے، جیسا کہ کہا باقی نوزازین نے، دوستوں نے، خواجہ صاحب نے، کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو لے کر کے جیسے پاکستان کے اندر شوگر کا اسکینڈل بنا، یہ اس سے کم اسکینڈل نہیں ہے۔ یہ سرمایہ دار ٹیکس 5 ارب روپیہ اس کے اندر سرکاری واجبات کا ہے۔ یہ اس ملک کا سرمایہ دار لوٹ کے کھا گیا ہے اس ملک کو، اس کے ٹیکسز کو، اس کی عوام کو، اور اس کو تمام سیکٹرز کے اندر، اور ملک کو دیوالیہ کر دیا ہے۔ میں جناب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ پہ ہماری بہت امیدیں ہیں، آپ اس تحصیل کا ستارہ ہیں، چمکتا ہوا ستارہ ہیں۔ میں آپ کی وہ نہیں کر رہا آپ کے منہ کے اوپر، آپ جو بین الاقوامی سطح پہ آپ نے ایک نام پیدا کیا، ہم چاہتے ہیں کہ ان مزدوروں کی دعائیں آپ کے پیٹھ کے پیچھے ہوں، آپ ہمارا کیس لے کے آگے بڑھیں اور اس اقتدار کے ایوانوں میں ہلچل مچا دیں کہ یہ مزدوروں کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ اب میں اظہار خیال کے لیے دعوت دے رہا ہوں چودھری عبدالغفور صاحب کو، جو غریب وار سیمنٹ فیکٹری سے تشریف لائیں۔ چودھری عبدالغفور صاحب